بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 5 گناہگاروں کی انوکھی سزا۔ آج بادشاہ کو بیٹھے بیٹھائے ایک بڑا عجیب و غریب خیال ذہن میں آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ہماری ریاست سے بڑے 5 گناہگاروں کو پکڑ کر دربار میں پیش کیے جائے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب خیال تھا۔ اب یہ کیسے معلوم ہوتا کہ سب سے بڑا گناہگار کون ہے؟ وہ بھی ایک نہیں بلکہ 5۔ وزیر نے بادشاہ سے 2 دن کی مہلت مانگی، جو کہ بادشاہ نے خوشی سے دے دی۔ وزیر اب اپنی رہائش گاہ لوٹ گیا اور پہلا دن تو سوچ بچار میں ہی گزر گیا۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی پریشان ہوتا، بھلا وہ کسے بڑا گناہگار سمجھ کر گرفتار کرواتا۔ بالآخر سوچتے سوچتے اسے ایک ترکیب سوجھی۔ بس اسی ترکیب کو اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا لاہے عمل طے کرنا شروع کر دیا۔ 2 دن جلدی سے گزر گئے۔ 5 بڑے گناہگاروں والی بات اب ریاست کے عوام تک پہنچ چکی تھی۔ ہر شخص پرسائی کا دعوے دار تھا۔ گناہگار بھی خود کو نیک ظاہر کر رہے تھے۔ آخر وزیر کا حکم تھا، چنانچہ کوتوال نے شہر بھر سے 5 بڑے گناہگار پکڑ لیے۔ ان 5 گناہگاروں کو دیکھنے کے لیے ایک جمع غفیر امٹ آیا۔ ہر کوئی یہ دیکھنے کو بےتاب تھا کہ آخر ریاست کی نظر میں کون سب سے بڑا گناہگار ہے اور اس کا حشر کیا ہوگا۔ شاہی دربار کے اندر اور محل کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر 5 بڑے گناہگاروں میں سے پہلے شخص کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ سب سے بڑا گناہگار ہے۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے اور ناجائز منافع کمانے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے موت یاد نہیں، ہر وقت دولت کمانے کے نت نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کی دولت کا شمار نہیں اور یہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ بادشاہ نے غصے سے اسے دیکھا اور قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ قید میں اسے سونے اور اوڑھنے کے لیے نوٹ دیے جائیں۔ اس قدر دولت دے دی جائے کہ اسے ہر طرف پیسے ہی پیسے دکھائی دیں۔ اس کے علاوہ اسے ہر روز ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور قید میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ دوسرا بڑا گناہگار ہے۔ یہ غیبت، چغلی اور حسد میں مصروف رہتا ہے۔ ساری دنیا بری ہے، بس یہ سب سے اچھا ہے۔ زبان زیادہ چلاتا ہے اور کام کرتا ہے۔ معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا۔ جاؤ، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت زبان سے بک بک کرتا رہے تاکہ اسے فضول بولنے کی سزا ملے۔ جب یہ خاموش ہو تو اسے کوڑے مار مار کر اس کی زبان کھولی جائے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ عالم پناہ، یہ تیسرا بڑا گناہگار ہے۔ یہ راشی ہے، حالانکہ اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے، لیکن یہ اپنے عہدے سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں سے جائز کام کے بھی پیسے لیتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف سے بالکل عاری ہے۔ وزیر کی بات سننے کے بعد بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اس کو اس قدر دولت دے دی جائے کہ یہ ہر وقت نوٹ گنتا رہے۔ جب اس کے ہاتھ نوٹ گنتے ہوئے تھک جائیں تو ہاتھوں پر ضرب لگائی جائے۔ اس کو اتنا تھکاؤ کہ آئندہ جائز رقم کے علاوہ یہ کوئی ناجائز پیسہ نہ پکڑ سکے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب چوتھے کی باری آ گئی۔ بادشاہ سلامت، یہ چوتھا بڑا گناہگار ہے۔ یہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ یہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور بچوں پر رحم نہیں کرتا، اور ناجائز کام کرتا ہے اور جوا کھیلتا ہے۔ بادشاہ پھر غصے میں آ گیا۔ اسے جیل پہنچا دیا گیا۔ اس کو سزا ملی کہ روزانہ اس کے والدین اس سے قید خانے میں ملاقات کریں گے اور یہ ان کی خدمت کیا کرے گا۔ روزانہ 1000 بچے اس سے ملیں گے جن کے ساتھ یہ شفقت کے ساتھ پیش آئے گا، اور روزانہ اسے لاکھوں روپے دے کر رات کو واپس لے لیے جائیں گے تاکہ جواری کی حیثیت سے اسے دولت کا غم دیا جا سکے۔ 5واں گناہگار جب دربار میں پیش کیا گیا تو سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ اس رعایا کا مشہور عالم تھا۔ اس کے علم کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ مجرموں اور گناہگاروں کی فہرست میں اسے دیکھ کر سب حیران تھے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ 5واں بڑا گناہگار ہے۔ یہ سائنسی علوم کا ماہر ہے، لوگوں کو سائنس اور سائنسی طرز زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، خود صاف ستھرا رہتا ہے، کتابیں شوق سے پڑھتا ہے
رات دن مطالعے میں مصروف رہتا ہے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے اور عمل کرنے کا درس دیتا ہے۔ اب تک وزیر نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جو اسے بڑا گناہگار ثابت کرتی۔ بادشاہ حیرت سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، تمام تر اچھی باتوں کے باوجود یہ شخص خود کسی سائنسی علوم پر عمل نہیں کرتا۔ لوگوں کو درس دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی سائنسی تھا، لیکن خود اس کے خلاف عمل کرتا ہے، لہذا اس عالم کا علم بے عمل ہے۔ بادشاہ اس مرتبہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بے شک یہ ہمارا اور ہماری رعایا کا سب سے بڑا مجرم ہے۔ اگر عالم بے عمل ہو جائے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ شراب، جوا، چوری، بدماشی اور ناجائز دولت کی ہوس کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور حقوق العباد بے اتنائی کی شکایت تب ہی پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی معاشرے کا استاد قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو جائے۔ بادشاہ بہت غصے میں تھا۔ وزیر نے پوچھا، بادشاہ سلامت، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، دوسرے گناہگاروں کو چھوڑ دو اور اس عالم کا سر قلم کر دو تاکہ آئندہ اس معاشرے میں بے عمل لوگ باقی نہ رہ سکیں۔ بادشاہ کے اعلان پر دربار پر سخت طاری ہو گیا۔ محل کے اندر اور باہر پہلی بار اس بات کو محسوس کیا گیا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استاد کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ سزا ملتے ہی وہ التجا کرنے لگا اور معافی مانگنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھ پر رحم کریں، مجھے مہلت دی جائے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ کے جلال کے سامنے کسی کو بولنے کی جرأت نہ تھی۔ یقینی تھا بے عمل کا سر قلم کر دیا جاتا۔ لیکن اسی دوران قاضی بول پڑا، اے بادشاہ سلامت، آپ نے درست فیصلہ کیا، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گناہگار کو توبہ کی مہلت دیتا ہے۔ اگر یہ اور دوسرے استاذہ بے عملی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تو کیا خوب ہو جائے گا۔ خطا کار کو اصلاح کی گنجائش کا فائدہ ضرور دینا چاہیے، لہذا سزا پر نظر ثانی کی جائے۔ قاضی کی بات میں وزن تھا، چنانچہ بادشاہ نے عالم کو 5 سال کا وقت دے دیا تاکہ وہ اپنے علم و عمل سے معاشرے میں جہالت کے اندھیروں کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ سائنس محض ایک لفظ نہیں، اس انداز فکر کی عملی تصویر ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور اس کے عمل کی تصویر قرآن مجید ہے۔ ہماری دعا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اور ہمارے چینل ورلڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔